الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقني لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ پورے ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے. کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویک؟ لانگ ویکینڈ کیسا تھا آپ لوگوں کا؟ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح خوشیوں میں رکھے. آمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. وہ یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے اب لوگوں کو پتہ ہے نا، ہم لوگ جیسے طہارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ صفائی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور صحت کے بارے میں اور سب کچھ نا. تو ویکینڈ پہ اتفاق ہوا کہیں جانے کا، تو میری فرینڈ میرے ساتھ تھی، تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایسی کچھ باتیں نا. تو ایک چیز ہم لوگ سوچ رہے تھے، پھر میری فرینڈ بھی کہنے لگی کہ ہم جیسا طہارت کی بات کرتے ہیں نا، تو کہنے لگی کہ کیسا، یعنی کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیسا فیل ہوتا ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خوشبو آتی تھی اور ہر وقت آتی تھی اور یونیک ہوتی تھی. سبحان اللہ نا. یعنی کہ صحابہ کرام کے آپ کو پتہ نا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ پسینہ بھی جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے تھے، کیونکہ اس میں بھی خوشبو ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو ایسا کیا تھا نا کہ اس میں یعنی اتنی خوشبو ہوتی تھی اور سارا کچھ نا. تو میں سوچ رہی تھی اور پھر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اب دیکھیے کہ جب ہم ظاہری طہارت کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، ہم مسواک کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں اور نہاتے ہیں، اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب یہ ہم کام کرتے ہیں، خالی اگر آپ نہا کے ہی نکلیں تو آپ دیکھیں آپ کے اوپر سے کتنی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نہا کے نکلا ہے. آپ نے سر اچھے سے شیمپو کیا ہے تو آپ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ساری طہارت ہے ظاہری کی نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ظاہری طہارت کا اہتمام کرتے تھے بلکہ
آپ کا جو باطن تھا وہ بھی بڑا صاف تھا. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی سسٹر رفت, جو ہم کھاتے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے پسینے میں اسمیل ہوتی ہے, پھر ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کھانے سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں ہمارے دین نے نا بڑی خوبصورت یعنی کہ ہم لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہے, آپ نے سنی ہوگی کہ جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ ذہن میں ہے وہ حدیث؟ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے کیا ہوتا ہے؟ منہ سے اسمیل آتی گندی اسمیل آتی. ایگزیکٹلی اس کے منہ سے میں ایک بدبو آتی ہے. اچھا, اب وہ بدبو اگر ہمارے سامنے یعنی کہ اگر ہم لوگ سونگنے لگ جائے تو ہمیں تو پتہ چل جائے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ بدبو ہمیں نہیں آتی, وہ کس کو آتی ہے؟ رشتوں کو آتی. فرشتوں کو. فرشتوں کو آتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, فرشتے دور چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ باطنی طور پہ بھی انتہائی پیور تھے. ہم لوگ کتنی دفعہ اپنی باتوں میں مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں. چلے اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے الحمدللہ, تو مبالغہ آرائی ہماری اکثر ہو جاتی ہے نا. ہم بات کچھ کرنا چاہتے ہیں, بات کچھ ہو جاتی ہے, اور پھر ہمارے دل میں کتنی بعض اوقات کسی کے لیے نفرت آ جاتی ہے, کسی کے لیے بغض آ جاتا ہے, کینہ آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ان سب کا ایک اثر ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کچھ ہو یعنی کہ ہم کچھ کریں اور اس کا اثر نہ ہو. اب وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں وہ دوسرے تو فیل کر لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باطنی طور پہ ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا وہ مخلوق محسوس کرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ وہ آپ سمجھے کسی اور ڈائمینشن کی ہے, لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو اب جو شیطان ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بدبو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے وہاں سے. اب بھاگ وہ جاتی. بدبو ہمیں تو نہیں آتی, لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ان چیزوں کا بھی وجود ہے, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یا ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے. تو جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے, تبھی ہم صاف ستھرے ہوں گے نا. اور پھر جب اگر دیکھیں ہم باطن میں سب صاف ستھرے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, فرشتے ہمارے ارد گرد آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہوگی کیونکہ وہ پاک مخلوق ہے نا. تو آپ دیکھیں وہ کیسا یعنی کہ ہوتا ہوگا. پھر وہ جو خوشبو رسول اللہ کی تھی وہ تو کچھ امیزنگ ہی ہوگی نا. سبحان اللہ. ہاں, کتنا خوبصورت یہ لگتا ہے نا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. ہمیں صرف ظاہری طور پہ یا موٹا موٹا جیسے کہتے ہیں نا, بعض لوگوں کو صفائی کی عادت ہوتی ہے, وہ اوپر اوپر سے مار لیتے ہیں اور نیچے چیزیں نہیں اٹھاتے. تو یہ چیز ہمارا یعنی کہ ڈنڈی مارنا نہیں سکھاتا ہمارا دین. ہمارا دین کہتا ہے جو کام کرنا ہے وہ بالکل صحیح کرنا ہے, اندر باہر اوپر نیچے سب طرف سے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ باطنی طور پہ بھی طہارت کا خیال رکھنے والا بنائے اور ہمیں عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ طہارت. اور پھر آپ دیکھیں جب ہمارا اندر صاف ستھرا ہوگا, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا ذکر اذکار کرتے ہیں نا, تو کیا کرتا ہے دل, ان کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے نا. حالانکہ وہ زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن ان کی پریزنس میں رہنا آپ کو ایک الگ طرح کی پازیٹیوٹی اور آپ کو ایک سکون اور خوشی عطا کر رہا ہوتا ہے. ہماری ایک جاننے والی ہیں, لائک میری ڈائریکٹ جانے والی تو نہیں, کسی کے تھرو میں یعنی اپنے فرینڈ کے تھرو میں ان کو جانتی. تو ان کی امی بڑی بزرگ سی ہیں, تو میں ان سے 1 یا 2 دفعہ آئی تھنک میں ملی تھی اور اپنی فرینڈ کے گھر ہی ملی تھی. تو وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کے پاس بیٹھنا اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا ذکر اذکار کرتی تھی اور سارا کچھ نا. تو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے پاس پھر فرشتے ہوتے ہوں گے, وہ سکون ایسے ہی تو نہیں آتا نا, وہ فرشتوں کی وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فرشتے ہوں گے اور سب وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ ماحول ہی الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہوں اور دوسروں کو ہمارے سے کبھی اذیت نہ پہنچے. آمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. ہم پڑھ رہے تھے, پہلے ہم نے پڑھا صحت کے بارے میں, ٹھیک ہے, پھر ذہنی صحت کے بارے میں پڑھا, پھر جسمانی صحت کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے بیماری کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے دیکھا کہ بیماری میں فائدہ مند ہم کیسے ہو سکتے ہیں نا. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ مریض کے لیے کیا احکام ہے, کیونکہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند تب بھی یعنی کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کا اور اپنے لیے بھی, کہ جب ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارے لیے احکامات کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے.
اپنی پیاری استاذہ کے ساتھ آپ سب اپنے پیارے پیاری اسمائلز مجھے شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ میں تب تک سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کل ہم نے شکوہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، کچھ بات ہوئی تھی، اس پر کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا، آپ سے شیئر کروں گی. آج کل جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں مرض اور غم اور فکر کے بارے میں، الحمدللہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون، پر امید اور ہر حال میں خوش رہیں. آج شکوے کے بارے میں ڈسکس ہوا. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا تھا، جس میں آپ جسمانی اور جذباتی طور پر شدید تکلیف اور کرب سے گزرے. اس غم اور دکھ میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے رب سے اپنی تکلیف کو شیئر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہی اصل چیز ہے. اگر یہ مل جائے تو ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کرنے اور اپنی تکالیف کا شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ السمیع اور البصیر ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ ہماری بات سن سکتا ہے. بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس تکلیف اور غم کی شدت کو بھی جانتا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ القدیر ہے، وہ ہر طرح سے ہماری تکلیف اور غم کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ الودود اور الولی ہے، وہ ہمارے راز دوسروں کو نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ شکور ہے، وہ ہماری ہر تکلیف اور غم میں صبر پر بے پناہ اجر بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی ہستی کے شایان شان ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، جو بندہ اس کی طرف آئے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن انسان کمزور ہے، اس کو دوسرے انسانوں کی تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریبی لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو تسلی دیتے. یہ اپنا آپ لکھتی ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے شدید غم اور دکھ کی کیفیت سے گزری. الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ میں اپنا غم اللہ سے شیئر کرتی ہوں، استغفار کرتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر روز جواب دیتے مختلف طریقوں سے. لیکن جب انسان شدید دکھ میں ہو، جذباتی طور پہ بہت ویک ہو جاتا ہے، ایسے میں شیطان اپنے حملے مزید تیز کر دیتا ہے. شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے رہے. اس وقت مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میری بات سنتا اور خیر خواہی سے نصیحت کرتا. میں صرف اپنا دکھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ دوسرے کے منہ سے اپنی بات سننا چاہتی تھی جو مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے. وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی اور الہدا میں ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی بار آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن میرے ارد گرد کے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا. الحمدللہ میں نے کام میں کمی نہیں آنے دی. مجھے آپ کی کلاسز کا ایک سبق یاد آیا کہ جب خود کو نصیحت کی ضرورت ہو تو دوسروں کو نصیحت شروع کر دو. اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد آئی کہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والی کہ خود بھی شدید تکلیف میں ہو تو دوسروں کی مدد کی طرف توجہ کرو. یہ سوچ کر میں نے اپنی ایک ساتھی کو اللہ کے قرب کے بارے میں ایک بات کہی. سبحان اللہ، اس کے جواب میں اللہ نے اس کے منہ سے وہ بات نکلوائی جس کی مجھے ضرورت تھی. اس نے کہا کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اس بات نے مجھے بہت تسلی دی. اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی، کسی کے منہ سے ایسا میسج ملنا جو ہماری ضرورت ہوتا ہے. یہاں سے یہ اپنا شکوہ پھر کرتی ہیں آخر میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دین پڑھ کر بھی دوسروں کے بارے میں اتنے انکنسرن کیوں رہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی بندے کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا.
مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا افضل اعمال میں سے ہے. ہم ان باتوں پر کیا یقین نہیں رکھتے؟ ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے؟ ہم کسی دکھی انسان کو تسلی کے 4 الفاظ کیوں نہیں کہنے آتے؟ ہم ایموشنلی اتنے سست کیوں ہیں؟ شاید اس لیے ہم ابھی تک اپنی ذات کے خول میں بند ہیں. آخری پیراگراف جو شکوہ ہے پھر ایک مزید آپ سب سے، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ مثلا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تسلی دیں جی، کس بات پہ پوچھنا پڑے گا؟ پھر اور آنسو آئیں گے. اپنے جسٹس سے شو کرا دیں. تازہ جو مجھے اپنا لگتا ہے نا، فیل ہوتا ہے، وہ تو یہ کہ کام کے دوران آئی تھنک ہم اتنے میکینیکل سے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیومن ایسپیکٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہونا چاہیے نا، کام کر رہے ہیں اور کام ہے، کام میں میکینیکل ہونا ہی چاہیے. مثلا میں جب کام کر رہی ہوں تو کئی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسی تحریر سامنے آتی کہ میں رونے لگ جاتی ہوں، کبھی کوئی بات یاد آتی ہے، کبھی اللہ کی یاد آتی ہے. تو اس وقت میرا تو قطعاً دل نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی. کہاں یہ کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے آنسو کیوں آئے، کیونکہ آنسو کا آنا ایک جو بہت ہی ذاتی عمل ہے نا. اور کام کے وقت انشاءاللہ میں جلدی ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کام ہوتا ہے. کام کے وقت جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے. ہاں، کام کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا آپ کام کے علاوہ گھر پر ہیں، یا چھٹی کے وقت آپ کے پاس کچھ وقت ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، وہ ایک الگ وقت ہے. لیکن اگر اس وقت میں مثلاً پڑھا رہی ہوں آپ کو، یہ اس وقت میں کام پہ ہوں نا، یا نہیں کام پہ ہوں، اور اگر اس وقت میں رونا شروع کر دوں یا میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کام کس وقت ہوگا؟ جی، اگر تو کوئی جینوئن ایسی چیز ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرتا ہے اور آ کے آپ کی دل کی وہ کرتا ہے تھوڑی بہت، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمیں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ رہا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا لازمی طور پر آ کے ہمیں ڈھارس بندھائے ہماری، بلکہ ہمیں خود ہی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو ابھی جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اپنا شکوہ کہاں کریں. دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کے بہاف پہ ہے کہ وہ کسی کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ نہیں بندھا رہے، یعنی یہ ان کا عمل ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو مثلاً پتا ہے کسی کو کہ اس شخص پر یہ حادثہ گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر پتا ہے اور اس حادثے کے بعد آنسو آ رہے ہیں، کوئی فوت ہو گیا مثلاً، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کا سب کو علم ہے، اس وقت تو دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں. لیکن اگر کسی کو علم ہی نہیں تو اس صورت میں کیسے پوچھا جائے گا؟ لیکن کیا ہمارا اپنا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں؟ جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر کوئی روحانی تکلیف ہے تو جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں، یا اگر کوئی جذباتی صدمہ ہے تو اپنے جذبات کیا انسان ہر ایک سے شیئر کر سکتا ہے؟ یہ کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی قریبی دوست ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب آپ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے کو کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ اس سے گزر نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں. اصل میں نے یہ ایشو اس لیے چھیڑا کہ یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایک کا نہیں ہے. ہر دوسرا شخص اسی شکوے میں مبتلا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں تو گھر والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے، آفس میں تو آفس میرے کیئر کیوں نہیں کرتا، کام پہ ہوں تو کام والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے. ہم سب کو یہ شکوہ ہے. اور نعمتیں ساری بھول کے کہ اللہ نے کتنا بڑا موقع ہمیں دیا ہے، کہ ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملا ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے، انسان کے اوپر دکھ، غم، تکلیف سب چیزیں آتی ہیں، مگر کس حد تک ہم کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سمجھتا ہو؟ ہمیں کون سمجھتا ہے؟ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں ہم، بلیو می. جی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بندے سے ڈسکس کرنا. کسی بڑے سے مشورہ لیں جو عقل مند ہے، جو سچویشن سے گزر چکے ہیں. ہم مشورہ لیتے ہیں، جس طرح میں اس سے مشورہ لے رہی ہوں کہ ہاں مجھے بتاؤ، اس پہ نہ وہ پرابلم گزری، نہ اس نے کبھی ایکسپیرینس کی ہے، وہ مجھے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیں گے. لیکن اگر ہم کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سوچ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں.
جی ویری گڈ پوائنٹ. یعنی اگر ہمیں یہ شکوہ ہو کہ دوسرے ہمارا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کا رکھتے ہیں، کیونکہ تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے. میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ تمہاری بات سمجھ سکوں، تم اللہ سے بیان کرو. تو میرے دل کو اتنا کچھ ہوا کہ اچھا ایک والدہ اگر آپ کی بات نہیں سمجھ سکتی تو پھر اور کون سمجھے گا اس بات کو. بالکل صحیح. بہت دفعہ آپ اپنی ماں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے بلینک ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ زندگی بھر تجربے کریں گے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں کسی شدید تکلیف میں تھی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے کسی بچے سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی سے بات کرنے کی، تو یا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، یا پھر وہ حیران ہو گئے، یا پھر انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی نا شکوے سے متعلق، یہ سب میں نے ایکسپیرینس کر کے پڑھ کے اور ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کے بتائیں. لیکن اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی، لیکن شاید یہ اگلے لیول کی باتیں جو اس ایج میں شاید سمجھ نہ آئے، جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو انسٹنٹ حل چاہیے، فوری چاہیے. ادھر کوئی تکلیف ہو ادھر بتانا ہے، ادھر بتانا ہے، توجہ چاہیے، اٹینشن چاہیے. تو شاید ابھی سمجھ نہیں، لیکن میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا ہر علم یا ہر بات جو آج بتائی جائے وہ آج ہی سمجھ آئے، وہ کل آئے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. مختلف مواقع پر آپ نے آنسو بہائے، والدہ کی قبر پر گئے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے. لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں کسی صدمے یا غم کے موقع پر، مثلا بیٹی فوت ہوئی، آپ جنگ بدر میں ہیں، اس کی فتح کی خبر پا چکے ہیں، بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے، وہ بلا رہی ہے، آپ اپنے کام میں ہیں، آپ میسج بھیج دیتے ہیں اسے کو صبر کرے. وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں رونے دھونے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، ہوگا ضرور، میرا علم کامل نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ پکا لکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بہت مسئلے کسی سے بھی شیئر کیے یا لوگوں سے توجہ چاہی یا لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، تو مایوس ہو جائیں ابھی سے. وہ نہیں کر سکتے کچھ، وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. فقیر ہیں، انتم الفقراء واللہ هو الغنی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بہت مسئلے شیئر کرتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد جب ان کا مزاج بدلے گا، بات دوبارہ آپ پر ہی پڑے گی کہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کا ہی تھا. ہاں، ہم ڈرنا شروع کر دیں گے کسی کو نہ بتا دیں. جی آپ سازا ایک بک ہے نا سیکرٹ، اور انہی آتھر کی بک ہے پاور. تو وہ سارا کسی کے اوپر ہے کہ مائنڈ، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز حقیقت بن جاتی ہے. جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جس چیز کا پرچار کرتے ہیں، جس کا تذکرہ، یعنی وہ سوچ سے ہمارے تبصرے میں آ جاتی ہے. تو اب اس سے یہ چیز ریلیٹ کر کے اتنی وہ ہو رہی ہے کہ بیماری میں بھی اس کا تذکرہ یا دکھ درد میں بھی اس کا آپ صرف ایک شیئر کرنے سے حاوی ہے. دیکھیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بھی بات ہوتی ہے. وہ پھر کیسے ہوگی اگر پتہ ہی نہیں کہ دوسرا رنج میں ہے یا غم میں یا کچھ، وہ ان ظاہری صدموں پر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک وہ ظاہری صدمے ہیں نا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کے اوپر کوئی مالی آفت آ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں نا کہ دوسرے کا نقصان ہو گیا، اس میں تو وتواصوا بالصبر ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے بہت بڑی بنا دی جاتی ہیں نا، بات بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم اتنا فیل کر جاتے ہیں کہ جیسے قیامت گزر گئی ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جاتے. 2 دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھے کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اب آپ کسی کی طرف سے یہ بات سنیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، مثلا کوئی آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کہ اب میں فوراً کیا کروں؟ اس سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تو آپ اسے تسلی دے دیں، اس کے بعد کیا کریں؟
اسے دعا کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ خود کیا کریں؟ خود بھی ہارٹ اٹیک کروا لیں، یعنی خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالیں کہ کسی کی بات سے انفلوئنس نہ ہو. ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو خون دے کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ٹھیک ہے نا، وہ فیل ہے ڈاکٹر. اس کو خود ہوش و حواس میں رہنا چاہیے اور خود اللہ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرے کو تسلی دینی چاہیے. آپ کو پھر وہ کتاب یاد دلاؤں گی کہ پھر پڑھ لیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، ٹھیک ہے، اور مشکلات آتی کیوں ہیں. اچھا، ایک مشکل آئی ہے ہمارے علاج کے لیے. ٹرائلز آر میڈیسنس فار اوور ڈیزیزز. ہارٹ کی جو اندر کی خرابی ہے نا ہماری، یہ شخصیت میں خرابی ہیں، یا ہمیں کوئی ایگو پرابلم ہے، یا ہمیں کوئی اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اب اللہ نے ہمیں ایک ٹرائل بھیجی کہ جا کے اس کا علاج ہو. اب ہم اس ٹرائل کو لینے کو تیار ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً نیگیٹو ریاکشن یا چیخنا پکارنا یا غیر ضروری طور پر ایسا ریاکشن کر کے اس غم کو بلانا جس میں کپڑے پھاڑنا، اس میں بال نوچنا، اس میں چیخنا، اس میں چلانا، اس میں گالی گلوچ کرنا. ایک ریاکشن یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ. اب کیا ہوگا؟ کیا ایسا شخص اس ٹرائل سے کچھ سیکھے گا؟ بتائیے، سیکھ سکتا؟ اس کا علاج ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کوئی غم آئے تو بس گم سم ہو جانا، کچھ بھی نہ بولنا، نہ کرنا، نہ سننا، یا کچھ کوئی کیفیت، کوئی احساس رہنا ہی نہ. ایک یہ ہے کہ آنسو آ جائیں اور انسان کے منہ سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور انسان اللہ کے آگے روئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتا تھا تو آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑے. اسی سنت میں رنج و غم کی جتنی دعائیں وہ پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمیں طریقے بتائے گئے ان سے کام لے اور صبر کرے، کیونکہ صبر میں علاج ہے. لیکن جب آپ ویلا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف ہے، آپ کا علاج نہیں ہوتا، آپ کی بیماری اور بڑھ جاتی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر جب ہم دوسروں کے لیے دل میں برا گمان رکھتے ہیں کہ میرے ان ساتھیوں کو میری کوئی کیئر نہیں، یہ سارے دین والے خراب ہیں، یہ سارے دین پڑھ کے تو الٹا دین کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں، ان کے اندر ایسا نہیں ویسا نہیں. کس نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس طرح ججمنٹل ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری ایک بات کی طرف کسی نے نوٹس نہیں کیا؟ کیا ہمیں حق پہنچتا ہے؟ مثلا اگر مجھے کوئی مشکل آئی اور کسی نے آپ میں سے میری مدد نہیں کی، فار ایگزامپل، کیا مجھے حق پہنچتا ہے میں آپ سب کے بارے میں برا گمان شروع کر دوں کہ میں نے ان کو اتنا پڑھایا اور ان میں سے ایک نہیں آیا میری مدد کو، اور ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ مجھے کیا مشکل آئی؟ کیا یہ بدگمانی جائز ہے؟ جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچنا، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب یہ کہا گیا کہ ان کو برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو امتحان ہے جس کے لیے وہ کڑوی دوا آئی ہے، کیونکہ دل کی خرابیوں کا علاج کڑوی دواؤں میں ہے، وہ کڑوی دوا گر جائے گی باہر، اس کی کڑواہٹ ہم محسوس نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، نتیجتاً ترقی نہیں ہوگی روحانی. علم جتنا مرضی بڑھ جائے، اخلاق اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. پھر اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا اس کو، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، اس کو چینلائز کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی ٹرائل سے بھری ہوئی ہے، مسائل سے بھری ہوئی ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے. جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ہر لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی، سننی، محسوس کرنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو جو دشمن شیطان ہے ہر وقت وسوسے ڈالے جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے، نہ کہ شکوہ. جی، قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم بجائے اپنے اوپر غور کرنے کے کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا، کہاں ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم باہر کے اسباب دیکھنا شروع ہوتے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ایسے ہوا ویسے ہوا. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا ہوا
اور اس میں غور و فکر. پھر جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس مومن کو جب اللہ باندھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور مجھے کیوں کھولا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جی سوال کیجیے. ایمان کا ظاہر ہے سب سے لیول ہے یہ بڑا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنا شکوہ رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بات بتائی واقعی ایسا ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مثال ہو سوائے وہ بالکل شروع کی وحی کا جو مشکل مرحلہ تھا اس کے. لیکن یہ کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ایمان کا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا کیا لیکن لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے آ کے اپنی مشکلات یا جو بھی ان کو دکھ تکلیف ہوتی تھی اس کو ڈفرینٹ لوگ بیان کرتے تھے. اور جو بھی ممکنہ صورتحال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دعا دینی ہے یا کسی کو کوئی اور مادی ضرورت ہے یا جو بھی چیز تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. تو ایسے میں یہ کہ جب ایمان کے مختلف لیولز ہیں سب لوگوں کے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ بہرحال وہ شکوے کریں گے اور ان کا پھر حل بھی بتانے والے لوگ ہونے چاہیے. یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے اصل میں. مختلف لوگوں کے ساتھ چونکہ ملتی رہتی ہوں نا اور کچھ لوگوں سے سالوں کا تعلق ہے تو اس میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے نا. اور وہ مزاج ان کے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی زندگی میں کچھ محرومیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کی بے وفائی کی وجہ سے کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ اپنی ان چیزوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا قابو پاتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا زبردست چینج آتا ہے ان کے اندر. کچھ لوگ بڑے ہو کے بوڑھے ہو کے بھی میچور نہیں ہوتے. یہ مختلف طرح کے مزاج ہیں اور اللہ انہیں بنائے ہیں مختلف اور ان کے لیے مختلف چیزیں ٹیسٹ ہیں. لیکن پھر بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے چونکہ سمیع بصیرہ بنایا ہے اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے کہ عقل سے کام لے. مثلاً اگر کسی کی جسمانی تکلیف ہے تو وہ کسی ویٹ کے پاس تو نہیں جائے گا, یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا نا. کس کے پاس جائے گا؟ اس چیز کے اسپیشلسٹ کے پاس. اینک بنوانی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا, نہیں جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اب ایک شخص جس کی میجورٹی کا لیول ہی نہیں ہے کوئی, اس کے پاس اگر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی دلاسا یا تسلی دے تو وہ ایک اینک بنوانے ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہے جو اس کی اپنی غلط چوائس ہے. جس سے وہ توقع رکھ رہا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اس بندے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی میں توقع رکھتا ہوں. بازو کا تو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, شوہر ہوتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جاتا ہے, پلٹ پلٹ کے اسی کو سہارا بناتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو سہارا بنانے کے بجائے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم ان کے خلاف تھی تو انہوں نے قوم کا شکوہ نہیں کیا, انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. آگ ٹھنڈی ہو گئی, گلزار بن گئی. پھر وہی بات ہے کہ ایمان کا درجہ فرق ہے, لیکن جو عادت بن جاتی ہے نا ہم لوگوں کی ہر وقت اپنے غم دکھ سنانے کی کہانیاں سناتے رہنا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑکیوں کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت شوہر کی باتیں ماں باپ کو بتانا اور ماں باپ کو سخت پریشان رکھنا, ہر وقت سسرال کی باتیں کرنا. یعنی ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی انسان آزمائش ہے, چاہے اس کی اولاد میں سے چاہے اس کے لواحقین میں کوئی نہ کوئی ہے. اب ایک ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو بنا لیں ایسا دوست کہ جس کے اوپر ہر وقت نزلہ گراتے رہے, اپنا ہر روز اپ ڈیٹ دیتے رہے اس کو. آج اب یہ ہو گیا, آج میرے میاں نے یہ کر دیا, آج تمہیں پتا کیا ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, ان اینڈنگ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سن رہا ہے نا اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اسی مسئلے میں الجھا رہے اس کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے کوئی رستہ دکھائے. حل صرف اللہ کے پاس ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا الحمدللہ امی جن کو کہ بہت زیادہ وہ بچتی تھیں کسی کی بات کرتے ہوئے, اور بہت انہوں نے زندگی میں مشکلات دیکھی. تقریباً 13 سال سوتیلی ماں کے ساتھ رہی, لیکن انہوں نے ہمیں کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی تھی. دوسروں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا فلاں وقت, تو وہ مطلب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں. اور یہاں تک کہ آخری جب ان کا وقت تھا تو میں ہی ان کے پاس تھی, تو اس وقت بھی ایسے کچھ مسائل تھے, ہر طرف سے ایسے گھیرا ہوا تھا ان کو مسائل نے, لیکن وہ مجھ سے بھی بچ رہی تھیں. بار بار ایسے میرے سامنے شو کریں کہ جیسے وہ سو گئی ہیں, اور میں جب اٹھوں پھر دیکھوں کہ نہیں سونے کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی نہیں ہے, تو وہ بس چھت کو دیکھ رہی تھیں. اور اس طرح جیسے انہوں نے اپنی زبان کو اور منہ کو ایسے بند کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولنا اور کوئی شکوہ نہیں کرنا, کوئی شکایت, ایک جملہ بھی نہیں بولنا. تو الحمدللہ اس طرح سے وہ دنیا سے گئیں. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور اس کا اجر دیا ہوگا, اور مجھے اتنی زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ بچا کے رکھی ہیں اپنی نیکیاں.
تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سب ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی بار اس کو دہراتے ہیں. بعض اوقات صرف وہ بات نہیں کرتے، مبالغہ رائی کر کے تو اس بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اس میں. جی سر، میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پہلے شکوے کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں لوگوں کو آتا نا. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا، ایک جینوئن چیز ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے خود ساختہ. زیادہ تر ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ خود ساختہ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا لفظ ہے نا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جذبات کی رو میں بہ کے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں. جیسے ابھی نے کہا کہ مبالغہ آرائی کی انتہا ہو جاتی ہے. جیسے میرج کاؤنسلنگ کے زیادہ تر کیسز آتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جانا جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو غم ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ڈیمانڈنگ ہیں کہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا دھیان رکھے. تو آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو، کہ اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو کس کو بتانا ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ کم از کم اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہوگا. جیسے ڈینٹسٹ کی بات آپ نے بتائی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے جا کے بات کرتے ہیں جو اس کے پاس اس کے اپنے مسائل کا حل نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو ایک نئے راستے پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس سے اور مزید غموں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر چیز تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ کس سے بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے بچاؤ، دل کو اطمینان حاصل ہوگا. تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ہم خود تو اپنے دکھ غم اور اس کے لیے شکوے یا دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر اس طرح نظر ضرور رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی غم تکلیف ہے، اگر کسی کی آنکھوں میں کبھی آنسو ہم نے دیکھے ہیں تو ہم ضرور اس کی ہیلپ اور خیر خواہی کے لیے اس سے بات کر لیں. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے حالات کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل میں ہو اور ایسے غم میں ہو کہ اس کو بھول ہی جائے کہ وہ دعا کرے یا کیا کرے. ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی تھی کہ ایک سائیکولوجیکل تھراپی ہوتی ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ اپنے غم کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اس کو خود یہ چیز سکھائیں، یعنی آپ بجائے کہ اپنا اس کو محتاج کر دیں، یعنی پرسن ڈیپینڈنٹ نہ ہو. جی، یعنی آٹو سجیشن اور کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود اس جگہ پہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا کریں گے. بعض اوقات وہ اس کا بہترین حل دیتے ہیں کیونکہ اس سچویشن کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ہوتے نہیں ہیں. مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا کہ جب انسان تنہا محسوس کرتا ہے یا کمزور محسوس کرتا ہے یا دکھ ہوئی محسوس کرتا ہے تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی اگر میں خود نہیں کھڑی ہو سکتی تو مجھے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے، فائن، یہ اس وقت کی نیڈ ہے. اب تین میں سے ایک آپشن مجھے لینی ہے. تین چیزیں میرے سامنے، ایک ہے اللہ کا سہارا، ایک ہے کسی بندے کا سہارا، اور ایک ہے اپنا سہارا، سیلف ریلائنس، پیپل ڈیپینڈنٹ اور توکل علی اللہ. ٹھیک ہے. فزیکل نیڈز میں بھوکے آپ، اور ابھی آج انشاءاللہ وہ جو مریض کے احکام پڑھیں گے کہ جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو گیا، محتاج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، کچھ ہو گیا، فزیکلی ڈیپینڈنس، تو اس کو آبویسلی کوئی اس کو تیمم کرائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخر میں تو عائشہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ جو رات کے وقت عمل کرتے تھے پڑھ کے ان کیا. لیکن جب ایسی چیزیں کہ جو بندوں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تو تدبیر اور توکل میں یہی ہوتا ہے نا کہ تدبیر اور تقدیر جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی کہ سیلف مینجمنٹ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوگا، اپنے لیے خود بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ پہلے سے لسٹ بنا کے رکھیں کہ اگر مجھ پہ یہ کیفیت آئے تو مجھے کیا کرنا ہے. مثلاً اگر آپ کو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، اگر مجھے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے میری، اس کو ٹیگ کر کے رکھ لیں، گھر والوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو بندے کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، دوا کھانی بھی بھول جاتا ہے. تو مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے آپ مینج کریں گے. تو وہ لسٹ بنائیں کون سی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے خود ہی کر سکتا ہوں، کون سی چیزیں ہیں جن میں مجھے لا محالہ بندوں کی ضرورت ہے، میں خود نہیں کر سکتا، مجھے ان چیزوں میں بندوں کی ہیلپ چاہیے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ میرے اپنے ہاتھ میں نہ بندوں کے ہاتھ میں، وہ صرف اللہ نہیں کرنی ہے. ویسے تو جو خود بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ ہی کے اوپر بھروسہ، جو بندے ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دراصل اللہ ہی پہ بھروسہ کہ اللہ ہی ان کے ذریعے کروائے گا، اللہ ہی ان کے دل میں رحم ڈالے گا. اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف میرا رب کرے گا. وہ کون سی چیز ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے؟
وہ کون پلٹے گا؟ جتنی مرضی کوئی آپ کو پکی پکی نصیحتیں کرے، آپ مڑ کے پھر وہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کا دل پلٹا ہوا ہے. جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا نا، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کیا کریں؟ جتنے جا کے کاؤنسلنگ کروا لیں، جس مرضی کے پاس جا کے اپنا رونا رو لیں، کیا ہوگا؟ وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اللہ ٹھیک نہ کرے، نہیں ہوگا. مثلاً آپ کے اپنے بچوں میں سے ایک بات آپ ان کو روز سمجھاتے ہیں، چھوڑ دو اس چیز کو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. چوتھے دن وہ پھر وہی ہوگا. کیوں؟ آپ نے کوئی کمی کی سمجھانے میں، توجہ دینے میں، نصیحت بھی کی، ڈانٹا بھی، پیار سے بھی سمجھا، سب کچھ کیا، وہ وہیں کا وہیں ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ دل نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو نفسیاتی اور روحانی قسم کے ہرٹس ہیں نا، یہ اس کا علاج بندوں کے پاس بہت کم ہے. ٹھیک ہے. جسمانی طور پہ جو آپ کی ویکنیسز ہیں، بھوک ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، کچھ اور چیزیں، وہ آپ کے گھر والے، ماں باپ، میاں، ادھر ادھر کے آس پاس کے لوگ آپ پہ رحم کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد دے دیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی کہ آپ خود ہی سوٹی پکڑ لیں اور چلنا شروع کر دیں. جی ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ اس کو کھانا پیش کریں، اس کو پیار سے بات کریں، اس کو لکھ کے میسج دیں، اس کو کوئی پھول پیش کریں، اس کی دلداری کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا، ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا، وہ بستر پہ پڑا ہوا، تو آپ کہیں وہ خود ہی سنبھالے اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ جا کے اس کو تسلی دیں. لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جب تک خود فیصلہ نہیں کرے گا نا کہ اس نے اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے، اس کو پوچھ سکتے ہیں نا. پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے، یعنی اس کے آنسو آپ کو بلا رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ ضرور پوچھیں اس سے. لیکن اگر نظر ہی نہیں آئے اور آئے اور آپ خود ہی پی گئے اور کسی کو پتا نہیں چلا، تو اس صورت میں وہ نہیں آ سکتا آپ کے پاس. ٹھیک. آج کل یوتھ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فیس بکنگ کا ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے فٹافٹ فیس بک. میں اپنی بہن کے ساتھ کل یہ ڈسکس کری تھی کہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا یاد ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایون یہ کہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ اس کی کوئی فرینڈ تھی اور ڈلیوری میں 2 دن رہ گئے تھے اور اس نے ہاسپٹل میں اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا. تو میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ اس قدر اس کو تکلیف ہے. ہم روز سنتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی اتنی تکلیف میں اس کو اسٹیٹس یاد رہا. یہ حال ہے. اور فیس بک لگا کے دیکھ لیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ موڈ آف ہوتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کونے میں جا کے بیٹھ جائیں. تو فیس بک جہاں آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے، اور ہر کوئی بس اسٹیٹس. اور یہ ہمارا پرابلم ہے. یہاں پہ 90% لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے، اور ہم میں سے 80% کا تو یہ مشغلہ ہو گئی کہ ہم بارش ہو رہی ہے تو فٹافٹ جا کے سب سے پہلے بارش کو دیکھیں بھی نہ، لیکن فیس بک پہ جا کے ضرور بتائیں گے بارش ہو رہی ہے. بھائی باقیوں کو نہیں پتا. اتنی بات بھی جا کے فیس بک پہ بتا دیتے ہیں. دوسرا، میں ایک جگہ یہ پڑھ رہی تھی، جیسے مطلب دونوں ایکسٹریمز ہیں نا. ایک تو ہمیں عادت ہے کہ ہم بالکل ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری عادت ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال تو میں ایک واقعہ پڑھی تھی کہ ایک لڑکی تھی، بس میں جا رہی تھی، بیچاری بہت پریشان تھی اور دکھی سی اور رو رہی تھی. تو اس کے ساتھ ایک اجنبی خاتون آ کے بیٹھی اور بالکل نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، کچھ بھی ہے. تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے صرف اتنا کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. اور جتنی دیر وہ بس میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی نا، تو مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی. تو اس لڑکی نے اپنی فیلنگز لکھی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا حوصلہ ہوا اس بات سے، اتنا حوصلہ ہوا، کیونکہ ایٹ ٹائمز جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم صرف اسی چیز میں انڈلج کر جاتے ہیں نا، ہمیں اللہ یا دعائیں یاد نہیں رہتی، تو ہمارے دل کو ہمت ملتی ہے. تو دونوں چیزیں، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، جب ہم کسی کا رکھیں گے نا تو کوئی ہمارا بھی رکھے گا. یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. ریلیشن شپ ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت اپنے خول میں بند رہیں اور صرف تکلیف کے وقت آپ سمجھیں کہ کوئی اپنے خول سے دوسرا نکل آئے باہر، تو یہ مشکل ہوگا. جی فیس بک کا علاج بتائیے. کریں نہ، کبھی ان کو کمنٹ نہ دیں گے، کبھی ان کو رپلائی نہ کریں، بالکل اگنور کریں تو وہ دینا بند کر دیں گے انشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو میں نے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے میں ایک طریقہ کرتی تھی. وہ گرتے تھے تو میں ادھر دیکھتی تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں، خود اٹھو. کیوں؟ خود سیکھے، اٹھنا سیکھے. اللہ یہ کہ کوئی ایسی چوٹ لگی ہے کہ اب وہ واقعی نہیں اٹھ پائیں گے، یا پھسل گئے یا کچھ، یعنی جہاں وہ نہیں اپنی ہیلپ کر سکتے. صرف اس وقت
اس حد تک سکھایا، اچھا اب ایسے کرو، اس کو پکڑو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، باہر نکلو، جیسے اندر گئے ویسے باہر نکلو، یہ چیز اٹھا کے لائے واپس رکھو. کیونکہ ہم اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں بچوں کی کہ وہ ساری زندگی ان کو کچھ کرنا نہیں آتا پھر، الا یہ کہ بہت ہی شدید قسم کی کوئی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر چیز پہ صدقے واری قربان بیکار کرنے والی باتیں. چلیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. سب مسئلوں کا ایک حل، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. رب العالمین، رب کون ہوتا ہے؟ یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے پالنے والا. جب ہم صرف پالنے والا کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں ہم بس پلتے ہی رہیں اور کوئی ہمیں بس کھلاتا پلاتا رہے اور ہم موٹے ہوتے رہیں. رب کا لفظ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، را با با اور لسان العرب اگر مل جائے تو تحقیق کر کے کل لائیں. اس میں صرف خالق مالک اور مدبر ہی نہیں، یہ مختصر سا معنی اس کا، اس میں تربیت کا معنی بھی آتا ہے. اور تربیت کس کس طریقے سے ہوتی ہے؟ صرف کھانا کھلا کے، صرف پیمپرنگ کر کے تربیت ہوتی؟ ماں باپ بچوں کی تربیت جیسے کرتے ہیں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں، ٹھیک ہے. اور جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو پہلے تو جینٹل میسجز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد التأدیب التربوی، تربیہ کا لفظ بھی رب ہی سے نکلا ہے. تو رب جو ہے وہ تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت تأدیب کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسپلین کر چکی ہوں. تأدیب ادب سکھانا اور اس میں سختی سے کام لینا. پھر اللہ تعالیٰ وارننگز بھیجتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کوئی کڑوی دوا بھیجتا ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز انسان کو پیش آتی ہے، کہیں ٹھوکر جا لگتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہوتا ہے بندے کو کہ ہوش میں آؤ، سیکھو، باہر نکلو خول سے. دیکھیں نا، ایک جیسے ماں ہے، پیار بھی کرتی، کھلاتی ہے پلاتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں سیدھا ہو رہا تو پھر دو لگاتی، تو اس کو پھر لگانی پڑتی ہے، شوق دینا پڑتا ہے. جیسے عورت بگڑتی ہے تو پہلا درجہ فَعِظُوهُنَّ، واز نصیحت، الہدیٰ البیانی، اور نہیں تو وَاہْجُرُوهُنَّ، اگنور، نہیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ. تیسرا مارنا بھی پر ہے. اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بات مان جائے، سیدھی ہو جائے، اب اور رستے نہیں تلاش کرو ان کو، پھر مزید نہیں تنگ کرو، ختم بات، اب پھر نارمل ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تربیت کے یہ 3 سٹیپ بتائے اور اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ مارنے تک بھی کیوں مارو؟ تاکہ کیا ہو؟ جو اصلاح سمجھا کے نہیں ہوئی، جو اصلاح اگنور کر کے نہیں ہوئی، وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ مار کے ہوگی. مار میں کس کا فائدہ؟ بچے کا فائدہ ہے تو ماں مارتی ہے نا، یہ ایسے ہی مارتی رہتی ہے، فائدے کے لیے مارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے فائدے کے لیے یہ حکم دیا کہ مارو. چلیے، تو ان صلاتی و نسکی ومحیائی، میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے پیش آتا ہے، ومماتی، اور موت کا وقت تو ساری زندگی کی تکلیفوں پہ بھاری ہے. نزا کا وقت کبھی اس کو بھی سوچا کریں، سارے ہرٹ بھول جائیں گے. بلیو می، موت کی شدت اور موت کی سختی کو یاد کریں. ایک ایک بال اور ایک ایک کھال کے حصے سے جان نکلے گی. وہ کیسی تکلیف ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے تو باقی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، ساری بھول جائیں گی. اور موت کے بعد کے مرحلے، قبر، اور قبر کے بعد حشر، اور حشر کے بعد انجام. جس کو اس کی فکر لگ گئی اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے تو مسئلے نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل غم آخرت کا لگنا چاہیے. قبر میں کون ہوگا مجھے دلاسا دینے والا؟ کون ہوگا؟ موت کے وقت کی تکلیف میرے ساتھ اور کون بھگتے گا؟ کوئی بھی نہیں. حشر کے دن کون میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. میرا حساب کون دے گا میری جگہ؟
کوئی بھی نہیں. پل صراط میری جگہ کون عبور کرے گا کہ تم ادھر ہی بیٹھو میں کر دیتی ہوں تمہارے لیے عبور؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ان تکلیفوں کو یاد کریں، موت اور اس کے بعد کے مرحلوں کو یاد کریں. تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہی سہارا ہے اس دنیا میں اور وہی سہارا ہے آخرت میں. اس کو پہچانے، اس کی قوت اور اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی نہیں. وبذالک امرت، اللہ کے رسول کو یہی حکم دیا گیا تھا اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی، سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا. آج ہم پڑھیں گے مریض کے لیے احکام عبادت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر حال میں عبادت کرنا ہوگی، ہر حال میں. ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اس صورت میں اس کو رعایت دے دی جائے گی، آسانی دے دی جائے گی، سہولت دے دی جائے گی، لیکن عبادت کرنی ہوگی. پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر بندوں کی ضروریات کو سمجھنے والا کوئی نہیں. اس لیے اس نے انسان کی کمزوری، مجبوری اور معذوری کا خیال رکھا ہے اور اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس نے انسان کی کمزوریوں کی رعایت کی ہے، اسی لیے بہت سی چیزوں کو انسان پر ہلکا کر دیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور پھر دین میں تنگی نہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی ایسا نہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں ستانے کے لیے ہیں یا تمہیں پریشان کرنے کے لیے ہیں. ان میں سہولت ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. لیکن آسانی کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ آسانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب انسان تنگی سے گزرتا ہے. ان مع العسر یسرا. تکلیف آئی، بیماری آئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے طہارت میں، نماز میں، روزے میں، ہر چیز میں آسانی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور یہ بات آپ نے 3 بار کہی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قابل عمل ہے، دین آسان ہے. اور آپ کہ نہیں مجھے تو نماز بڑی مشکل لگتی ہے، بڑی بھاری ہے مجھ پر. بیمار کیا، میں تو صحت مند بھی ہوں تو مجھے بڑی مشکل ہے. ہاں مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اس لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا لانا چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں کسی بھی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت بھر بجا لاؤ، یعنی میکسیمم جتنا کر سکتے ہو کر لو. جو انسان نہیں کر سکے گا وہ اللہ کو پتا ہے کہ بس اس سے آگے اس کی ہمت ختم ہے، اب اس سے آگے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ اپنا. فروزن شولڈر ہوتا ہے نا، جس کا ہوا نہیں اس کو پتا بھی نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. سنا ہی ہوگا آپ نے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیے ہاتھ. جو نہیں اٹھا سکے گا اس کو تکلیف ہوگی. کتنی آسانی، جلدی سے اوپر کر دیا ہاتھ. ٹھیک. اچھا، اب اگر کسی کا ہاتھ یہاں تک اٹھتا ہی نہیں تو اس نے نماز پڑھنی تو وہ کیسے پڑھے گا؟ کہ کوئی آئے اور وہ دھکا دے کے اس کا ہاتھ اوپر اٹھائے؟ نہیں، وہ اگر اتنا بھی کر لے گا اتنا بھی کافی ہے. یہ اس کا معنی ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، یہاں تک لے جانے کی یہاں تک لے جاؤ، یہاں تک لے جانے کی اس تک پیچھے لے جاؤ. لیکن اگر یہاں سے بھی نہیں اٹھتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ وسع کیا ہے؟ اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وسع ہے. اور ہر ایک کی وسع فرق ہے، مختلف ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے اسی کو اختیار کیا جس میں آپ کو آسانی معلوم ہوئی، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو. اب یہ نہیں کہ آسانی ہے اور وہ حرام کام ہے تو اس لیے انسان وہ کر لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی لی تھی. تو اسی اصول کی بنا پر ہمارے دین میں مریض کو عبادات میں آسانی اور سہولت دی گئی ہے تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ رہے. عبادت میں پہلی چیز طہارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے، چنانچہ بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے مریض کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور پاک صاف رہے. جب تک ممکن ہو پانی سے وضو کرے، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کرے. لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہو، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا وضو کرنے کی تو کیا کرے؟ تیمم کر لے. نہا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ تیمم کر لے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر نہیں کر سکو تو پھر تیمم کر لو. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے بیمار ہوئے تھے، پھر اس میں کیا کیا تھا آپ نے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور، میں بتاتی ہوں تم کو. وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے کیا پوچھا؟ نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو، ٹب میں پانی رکھ دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، ٹب باتھ لیا، پھر آپ اٹھنے لگے لیکن بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو، یعنی پھر پانی رکھ دو. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے پھر پانی رکھ دیا، آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، آپ پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لگن میں پانی رکھو، اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، آپ پھر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے تھے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں. کیا سیکھا اس سے؟ جس قدر ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے. آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آ رہے ہیں، اور آپ ہر ہوش میں آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ غسل کر رہے ہیں. اور ہم پہلی چیز جو چھوڑتے ہیں بیمار ہونے کے بعد وہ نہانا دونوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ بلیو می بہت سی بیماریوں کا علاج نہانے میں ہے، پانی میں علاج ہے. کبھی آپ کی طبیعت بہت پریشان ہو رہی ہو، آپ اپسٹ ہو رہے ہو، آپ وضو کر لیں، اپنے اوپر چھینٹے مار لیں، جا کے نہا لیں، آپ دیکھیں گے آپ پرسکون ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ اسی طرح بیمار ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تو ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی. اور ہم ٹوٹل اپوزٹ، سب سے پہلے جو چیز چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے وہ نماز. کیا ہے؟ طبیعت خراب، ہوش نہیں آ رہی. اور آپ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کر رہے، آپ سب کی نماز کی فکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لی یا نہیں، انہیں کسی نے پڑھائی یا نہیں. پہلی دوسری مرتبہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کوئی بھی پڑھا دے، وہ خود ہی پڑھ لیں اور گھر چلے جائیں. آپ نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ میں ہوش میں آؤں اور میں اپنا فرض پورا کروں، جاؤں اور اپنے لوگوں کو نماز پڑھاؤں، کیونکہ آپ اس کی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے. لیکن جب آپ نے دیکھا پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر کہا کہ اچھا جاؤ کسی اور سے کہہ دو. یہ ہے ہمارے رسول کا اسوہ حسنہ. تو پہلی چیز فاتقوا اللہ ما استطعتم. ہم نیچے والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، ما استطعتم، طاقت ہی کوئی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے. نہیں، آزما کے تو دیکھو، یو کین ڈو اٹ. ٹرائی نہیں کیا، پہلے کا نہیں ہو نہیں سکتا.
پھر اگر پانی نقصان دہ ہو، وضو نہ کر سکیں، غسل نہ کر سکیں، استنجا نہ کر سکیں، تو کیا کریں؟ استنجا کے لیے پانی کی بجائے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں، اور وہ طاق تعداد میں ہونے چاہیے، 1 یا 3 یا 5 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مٹی سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد سے کرے، من استجمر فلیوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے کے جایا کرے، ان سے استنجا کر لیا کرے، بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے، اس کے بعد پاک ہو جائے گا۔ پھر وہم چھوڑ دے نہیں میں ابھی بھی صاف نہیں، 3 کافی ہیں۔ مجبوری میں استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کا بایاں کٹ گیا یا بائیں میں چوٹ لگ گئی یا پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ کہے کہ نہیں پٹی کھولو ساری، میں بایاں ہاتھ ہی استعمال کروں گا، نہیں، بایاں نہیں پھر دائیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی یہاں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، لیکن اگر معذوری ہو تو دائیں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مریض خود استنجا نہ کر سکتا ہو، بیڈ ریڈن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے بیبیز ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دوسرا شخص اس کو پانی سے طہارت کرائے گا، لیکن اگر اس کو پانی سے طہارت کرانا نقصان دہ ہو تو پھر وہ بھی کسی اور چیز سے، ٹشو وغیرہ اور مٹی کا ڈھیلا جو ہے اس سے، لیکن وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا گلوز پہنے گا، کیونکہ براہ راست کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی بڑے جو ہوتے ہیں بالغ لوگ، چھوٹے بچوں کو تو مائیں دھو لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی انسان کسی کے سامنے بھی ننگا نہ ہو، بیمار بھی ہے تو کوشش کرے کہ جس حد تک کور کر سکے، اگر غسل بھی دے رہے ہیں کسی کو تو بھی، اور اگر غسل میت ہے تو بھی اس کو بالکل ننگا نہیں کر کے رکھ دینا چاہیے، یعنی میکسیمم جہاں تک ہو سکے انسان کے شرم والے حصوں کو ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ مریض جسم کے دوسرے حصوں سے کیسے نجاست دور کرے؟ مثلا اگر کہیں اور خون لگ گیا ہے، کوئی اور چیز لگ گئی ہے، پھر کیا کرے؟ جسم کے جس حصے پہ نجاست لگی اسے دھو لینا چاہیے، لیکن اگر پانی نہ ہو یا اس کے استعمال سے تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو گیلا کپڑا یا تولیہ جسم کے اس حصے پر پھیر لیا جائے، ٹھیک ہے، اسپنجنگ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بڑی بات سے نہیں رہا، یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، دوسروں کی بری باتیں آ کے بتاتا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مریض کو بھی میکسیمم نجاست سے پرہیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ پھر کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا، پھر اور بات ہے۔ کپڑوں سے نجاست دور کی جائے، اب کپڑے پہ نجاست ہو تو اس کا وہ حصہ دھو کر پاک کر لیا جائے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، صرف چھینٹ والی جگہ یا گندی جگہ۔ اگر صاف کپڑے موجود ہوں تو پھر تبدیل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر صاف کپڑے ہیں ہی نہیں تو دھلے ہوئے نہیں، ایک کے بعد ایک کپڑا خراب ہو گیا تو پھر جس حال میں مریض اسی میں پڑے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جائیں، یعنی پیریڈز کا اس کے اوپر سپاٹنگ ہو گئی ہے کسی کپڑے پہ، تو کس طرح پاک کریں؟ فرمایا اس کو خرش دو، پھر پانی سے ملو، اس کے بعد دھو لو اور اس میں نماز ادا کرو، یعنی سب سے پہلے ڈرائی صاف کریں، ڈرائی کلیننگ کریں، اور پھر اس کے بعد تھوڑے پانی سے اس داغ والے حصے کو اچھی طرح مل کے دھوئیں تاکہ وہ پوری نجاست نکل جائے، پھر اس کے بعد کپڑا دھو لیں، ٹھیک۔ جو شخص نجاست سے نہ بچ سکتا ہو وہ کیا کرے؟ جو شخص بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی طہارت کو قائم رکھنے اور کپڑے پاک رکھنے پہ قادر نہ ہو اور اس کے پاس ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کی مدد کرے، تو وہ شخص معذور میں آتا ہے، وہ اسی حال میں نماز ادا کر لے۔ ویسے جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کپڑے خود نہیں بدل سکتے، اب کوئی بھی نہیں ہے پاس، سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو مریض جس حال میں بیٹھا ہے اسی میں نماز پڑھ لے۔ اگر مریض بستر سے نہ اٹھ سکتا ہو تو اس صورت میں بستر پر ہی وضو کر لے یا تیمم کر لے، اور ایک دفعہ بھی اعضاء کو دھونا کافی ہو جائے گا۔ ہاں جس بستر پہ نماز پڑھے وہ صاف ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ خود نہیں چینج کر سکتا اور کوئی ہے نہیں پاس چینج کرنے والا تو اسی پہ پڑھ لے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہ رہا ہو، مثلا اکسیر پھوٹ گئے ہو یا زخم سے خون بہ رہا ہو یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس خون سے جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے جسم سے کوئی خون نکل رہا اور آپ نے پٹی کی اور اندر اندر رس کے وہ جا رہا ہے خون، تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اسی وقت فرض ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا ہوا خارج ہو،
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کی لڑائی میں تھے. ایک شخص کو تیر مارا گیا، اس کے جسم سے بہت سا خون بہ گیا، مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی، کیونکہ وہ لڑائی کی حالت میں تھا، وہاں کون سے کپڑے بدل سکتا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لڑائی کی حالت میں یا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اس کو کچھ لگا ہے تو اس کی رخصت ہے، نہیں. اگر کسی کو اور پھوڑا پھنسی ہے اور وہ پھٹ گیا اور اس سے خون رس رہا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک پنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جسم پر بعض لوگوں کے ریشز ہوتے ہیں، خارش ہوتی ہے، اکنی ہوتی ہے، کچھ بھی، تو وہ مثلا نماز پڑھے، نماز پڑھتے پڑھتے انہیں کہیں خارش، انہیں ایک دم ہاتھ سے کچھ کیا تو وہ خون نکل آیا اور پھر نماز پوری پڑھی. بعد میں دیکھا کیونکہ جسم کے ساتھ خون لگا ہوا تھا تو کوئی حرج نہیں، نیچرل ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے. جو خون سبیلین پیشاب اور پخانے کی راہ سے نکلے وہ نجس ہے. معاذہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حائضہ کے کپڑوں کو جو خون لگ جاتا ہے وہ کیا کرے. انہوں نے کہا کہ اسے دھو لے، اگر اس کا نشان باقی رہے یا کچھ زردی وغیرہ سے اس کو تبدیل کر لے، یعنی اس کے اوپر کچھ اور لگا دو. کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 حیض آتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کہتی مگر میں اپنا کوئی کپڑا دھوتی نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ نے کپڑے پیریڈز کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں اور ان پہ کوئی اسپاٹ نہیں لگا اور آپ نے اتار کے رکھ دیے اور اس کے بعد آپ نہائے دھوئے پاک ہو گئے، وہی کپڑے دوبارہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس پر کوئی خون کا دھبا نہیں. سمجھ گئے؟ بعض لوگ تو رضائیاں اور شاید کارپیٹ بھی اور ہر چیز دھوتے ہیں. جی یہی تو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا رنگ کسی اور بوٹی وغیرہ سے وہ جو برس یا کوئی اور رنگ لگا کے تبدیل کر دے. مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے کوئی پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی اوپر لگا دی جائے کہ جس سے وہ بظاہر بہت بڑا داغ نظر نہ آئے. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک ان میں بلیچ نہیں ڈالا ان کا رنگ نہیں جاتا کسی بھی چیز کا. تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ دھو کے دھویا، یا ایسا صابن نہیں ہے کہ جو اس کا داغ نکالے، ایسی صورت میں پھر اس کے باوجود بھی پڑھا جا سکتا ہے. استاذہ ایک تھوڑی سی بات تھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو اسپرنگ میٹریسز ہوتے ہیں جیسے بچھے ہوئے تو اس کے اندر جیسے پیشاب وغیرہ چلا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، اس کے اوپر صاف چادر ڈال کے پھر اگر کوئی مریض پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. یعنی انسٹنٹ جو کپڑا ہے نا نجس وہ ہٹا دیں. سلسل بال اور بواسیر کے مریض. سلسل بال ہوتا ہے بڑھاپے میں بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کو مسانے پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ایک ایک قطرہ ان کا پیشاب کا نکلتا رہتا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ جسم سے باہر آتا رہتا ہے اور ان کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اور وہ کیا کریں؟ یعنی ان کا پیشاب خارج ہوتا ہی رہتا ہے، تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اور بواسیر میں بھی چونکہ اس میں سے بھی خون رستا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ جو شخص سلسل بال یعنی پیشاب کے قطرے ٹپکنے یا بواسیر کا مریض ہو اس پر ہر نماز کے وقت جسم اور کپڑے میں لگی گندگی کو دھونا اور نیا وضو کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سبیلین. سبیل کا مطلب راستہ، انسان کے جسم کے وہ 2 راستے جہاں سے نجس ناپاک چیزیں نکلتی. تو اس خون کو اور اس پیشاب کو دھونا ہوگا. سمجھ گئے؟ لیکن اگر یہاں کہیں کٹ لگے بازو پہ، ہاتھ پہ، اس کی خیر ہے. اگر ہو سکے تو نماز کے لیے صاف کپڑے پہن لے. ایسا مریض اس وضو سے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگلی نماز سے قبل دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کی طاقت نہیں تو تیمم کر لے. ایسا مریض نماز کے دوران خارج ہونے والے خون یا پیشاب کے قطروں کو کپڑوں اور جسم پر پھیلنے اور نماز کی جگہ گرنے سے بچاؤ کے لیے کپڑا باندھ لے. انڈر ویئر استعمال کرے. آج کل ایسے مریضوں کے لیے پیڈز اور پیمپرز بھی دستیاب ہیں. یعنی مثلاً اس نے وضو سے پہلے استنجا کیا، پیڈ چینج کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا، وضو باقی ہے لیکن پیشاب نکلا ہوا ہے یا بواسیر کے خون نکلا ہوا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا اگلی نماز سے پہلے. لیکن ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس دوران اس کا پیشاب نکلتا رہے نماز کے دوران، کیونکہ اس کا تو کسی وقت رکتا ہی نہیں اور اس کو تو وہ خون بھی اگر رستا ہے تو اس کو تو نہیں پتا چلتا کہ اب رس گیا، کتنا رس گیا، تھوڑا یا زیادہ. تو ایسی صورت میں ایک دفعہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے پوری نماز پڑھ لے، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے. استحاضہ کہتے پیریڈز کے علاوہ بھی
اسپاٹنگ سارا مہینہ ہوتی رہے انسان کو. اس لیے میں پاک نہیں رہتی. کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں. پھر جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو. جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو لو، پھر نماز پڑھو. آپ نے یہ فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے، کیونکہ پیریڈز کا خون دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. یعنی عام خون جو ہوتا ہے وہ اگر کسی روئی پہ لگے یا کپڑے پہ لگے تو اس کی اسمیل اور اس کا رنگ فرق ہوتا ہے بنسبت پیریڈز کے خون کے. پیشاب کی تھیلی والا مریض، بعض لوگوں کو پیشاب کی تھیلی لگتی ہے تو وہ اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر اتار دے گا تو سب کچھ ناپاک ہو جائے گا. پھر زخمی شخص، جسم پر کسی جگہ زخم اور پانی کے استعمال سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یا ایسا شخص وضو یا غسل کرنے کی صورت میں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو تو صاف کر لے اس خون کو، لیکن زخم کے اوپر ہر وقت اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا یا نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس پر بس ایسے مسح کر لے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے اس جگہ پر پھیر لیا جائے، اس کافی ہے. اگر پورا جسم زخمی ہے تو تیمم کر لے. زخم پر پٹی یا پلستر ہے تو اس کے اوپر سے مسح کر لے. لیکن مریض کی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے ہر حال میں، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا یا کوئی ظاہری نجاست ہے، بال وغیرہ بھی صاف کرنے چاہیے اس کے. تو ایسے مریض جو اپنے انڈر لیگز بال خود صاف نہ کر سکتے ہوں تو کوئی دوسرا ان کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں. وہ 40 دن سے اوپر ٹائم نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان اپنی صفائی نہ کرے. غزوہ رجی کے موقع پر کفار نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا، جن میں سے ایک حضرت خبیب تھے. تو ان کو حارث بن عامر کی اولاد نے خرید لیا، کیونکہ جنگ بدر کے دن خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا. تو خبیب ان کے پاس قید رہے. جب سب کافر خبیب کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تو خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے دے دیا. یعنی ٹھیک ہے، مجھے مارنے سے پہلے میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بالکل بیڈ ریڈن مریض ہو تو اس کے بال ایسے نہیں چھوڑ دینے چاہیے. کچھ دن پہلے کراچی میں تھی، پچھلے دنوں جب میں، تو ہم اسی طرح غسل میت کی بات کر رہے تھے. تو ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے کئی میتوں کو غسل دیا. میں اپنے دل کی نرمی کے لیے ان سے کچھ سوال کر رہی تھی. میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایک مردہ جسم دوسرے مردہ جسم سے فرق ہوتا ہے؟ رنگت کے اعتبار سے، اسمیل کے اعتبار سے، کس کس چیز میں فرق ہوتا ہے؟ جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. تو اس نے کئی چیزوں کا فرق بتایا کہ کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں، کچھ اتنے سخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہوتے ہیں. جنرل سینس میں کسی کا نام لے کے نہیں، کہ کسی میت کا نام لے کے نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ایک سطر ہوتا ہے نا. پھر وہ بتانے لگی کہ بعض بوڑھے یا بعض بیمار اور معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی میتیں بالکل صاف ستھری سی ہوتی ہیں، ان کے کوئی بال نہیں بڑے ہوتے، ان کے جسم سے اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، ان کے لواحقین نے بہت اچھا ان کو رکھا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر آرم، انڈر لیگز بال کئی انچ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جو نقشہ انہوں نے کچھ چیزوں کا کھینچا تو ہاربل تھا. پاؤں کے ناخن، ہاتھوں کے ناخن بعض اوقات بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جوئیں تک پڑی ہوئی ہوتی ہیں. رشتہ دار پاس نہیں پھٹکتے، کوئی حال نہیں پوچھتا، کوئی خیال نہیں رکھتا، اور مریض بےچارا سسک بہت ہو جاتا ہے. اور اسی حال میں کسی اسلامی ادارے کو کال کر دیتے ہیں ہماری میت کو غسل دے دیں. اگر ان کو کہا جائے بھی تمہاری بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، آؤ تم، تو کہتے نا ہمیں ڈر لگتا ہے. جنہوں نے اس کے مرض میں نہیں اس کا خیال رکھا وہ غسل کے وقت کہاں آئیں گے؟ اس وقت تو دیکھنا وہ ضرورت کا تھوڑا بہت نظر ڈالے انسان، لیکن یہ ہے کہ ادروائز نہیں. ٹھیک ہے نا، کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی کریں گے کچھ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر گلوز پہنے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ دیکھ دیکھ کے کریم لگائی جائے، اس میں اندازے سے بھی لگا سکتے ہیں. نابینا لوگ اپنے آپ کو کیسے صاف کرتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. کافی یہی تھا جو آخری استادہ نے اسپیشلی بات کی نا کہ بعض اوقات بوڑھوں کو ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. تو میں سوچی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی
جسے کہتے ہیں نا ایسی حالت سے پناہ میں رکھے کہ ہم کسی پہ بوجھ بن جائے نا. آپ میں سے کوئی بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک دعا بھی مانگی ہے, ہم صبح شام کی دعا میں پڑھتے بھی ہیں اس کو. کوئی دعا ہے آپ کے ذہن میں؟ فقیر عمر سے, بڑھاپے سے پناہ مانگنے کی کوئی دعا جی وہ ہے ارسل العمر کے ارزل العمر. دعا. ہاں جی بالکل. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر, کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حقیر عمر سے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے. بعض اوقات انسان ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے. سبحان اللہ. میری ایک فرینڈ ہے, بہت نائس فرینڈ ہے. اس کے جو اس کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت ان کی تکلیف دہ حالت تھی. سبحان اللہ. تو ان کے پاس ان کا صرف اس وقت ایک بیٹا تھا. ماشاءاللہ وہ خود ہینڈی کیپ ہے, اور اس نے, وہ کہتی ہے ہم میں سے کوئی, یعنی کہ باقی بہن بھائی سب اپنے اپنی اوبویسلی, بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی نہیں آ سکتی, مجبوری ہوتی ہے ان کی سسرال کی اور سارا کچھ. وہ خود یہاں پر تھی, اور ایک بھائی بھی اس کا اوورسیز تھا. تو وہ کہتی ہے وہ صرف وہ ایک چھوٹا بھائی اس کا وہ معذور ہے, تو وہ ان کے پاس تھا. اور کہتی ہے اس نے ان کی اتنی خدمت کی ہے کہ بتا نہیں سکتی. سبحان اللہ. ان کو اتنی تکلیف تھی, وہ بول نہیں سکتے, بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے تھے, وامٹنگ وغیرہ ہوتی تھی یا پیشاب وغیرہ نکل جاتا تھا. اور وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا تھا, اپنے ایسے جیسے چھوٹے بچوں کا نا. تو سبحان اللہ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں, سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسے فار ایگزامپل جب ہمارے, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن اگر ہماری کوئی اولاد معذور پیدا ہو جائے تو ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا نا. لیکن وہ کہتی ہے کہ اتنا, یعنی کہ حیرانگی ہوتی ہے, اور سبحان اللہ کہ وہ ایسا تھا تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا نا. اگر وہ بھی صحیح ہوتا تو شاید وہ ادھر ادھر چلا جاتا. لیکن بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی نیکی مقبول ہو جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی چاہتے ہیں تو بعض اوقات کسی تکلیف میں رکھتے ہیں نا. تو وہ زندگی تو ان کی تکلیف میں تھی اوبویسلی جب کوئی بیٹا ایسا ہو, لیکن وہی بیٹے نے بڑھاپے میں اور اسپیشلی یہ ڈیتھ کے قریب ان کی اتنی خدمت کی کہ کہتی ہے کیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بلکہ کر سکتا تھا. اور جو صحیح تھے وہ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے, لیکن اس نے دیکھیں کتنا اجر کمایا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے, اور وہ بھی اس حالت میں. سبحان اللہ. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم پہ ایسی سچویشن آئے کہ ہم کسی کے محتاج ہوں, لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد رکھے, ایسی اولاد ہمیں فرما بردار عطا کرے جو ہمارا خیال رکھنے والی بھی ہو نا. ورنہ کتنی اذیت کی بات ہوتی ہے کہ اگر انسان ساری زندگی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہو, اسپیشلی اگر آپ کو عادت ہو جائے, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھے بغیر 4 دن بھی گزار لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حقیر عمر سے جو ہے نا وہ پناہ میں رکھے. آمین. انشاءاللہ تھوڑا سا لیسن کو دہرا لیتے ہیں, آج ہمارے پاس ٹائم ہے. اچھا, یہ جو بات ہوئی تھی کہ دین میں آسانی ہے, آپ مجھے بتائیں گے دین میں آسانی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ جب دل کیا تو کر لیا, جب یعنی کہ اگر کچھ مشکل آئے تو چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے بس پہ نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں میرے سمجھ میں. بالکل بارک اللہ فیک. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے اندر اللہ نے, اگر کوئی مجبوری ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایت بھی دی ہے. کہ اگر ہم ہٹے کٹے ہیں, بالکل فٹ فاٹ ہیں, تو پھر ہمیں جو احکامات ہیں ان کو بہترین طریقے پہ کرنا ہے. جیسے ہم لوگ نماز کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں تو کتنا بتایا جاتا ہے نا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, چیزوں کے ساتھ نہیں کھیلنا, جائے نماز کے ساتھ نہیں کھیلنا, اور یعنی کہ فوکس اپنا پورا. یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ بالکل پرفیکٹ جب آپ جیسا ابھی ہم نارمل حالات میں. لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا فار ایگزامپل, وہ جو ہے وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, تو پھر اب اس کے لیے کیا سہولت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, وہ کسی سہارے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, اس کو پکڑ سکتا ہے. یعنی کہ پھر آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن میں, اور پھر آپ کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ خود, یعنی کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے
شعور ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا اگر میری یہ سچویشن ہے تو میں اس میں کتنی رعایت اپنے لیے لے سکتا ہوں. وہ پھر انسان کو آئی تھنک دوسرے سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا, انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بھئی اچھا میں اتنا کام تو کر لیتا ہوں, تو باقی جو ہے نا جو مجھ سے نہیں ہو رہا وہ میں اس کے لیے یہ چیز اگر میں کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ یعنی کہ وہ بھی قابل قبول ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں سہولت رکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا اگر یعنی طہارت ہم سب کو حاصل کرنی ہے نا, تو بہترین طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے, یا کس چیز سے ہمیں طہارت حاصل کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کون سا ذریعہ اپنانا چاہیے, یعنی یہ ٹول کیا ہے؟ بالکل واٹر, بالکل پانی کے ساتھ, بالکل بارک اللہ. پانی کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ پانی ہو. اگر پانی نہ ہو پھر کیا کریں؟ مٹی سے, بالکل مٹی سے. اور پھر مٹی کو کتنی یعنی تعداد اس کی کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتایا تھا. ہاں 3 یا تعداد میں 1 3 5 7 کوئی بھی ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکی. اچھا اگر خون نکل رہا ہو یا لگ جائے تو کیا پھر نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. اگر حیض کا خون لگا ہو تو پھر ان کپڑوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کب پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو جب ہم صاف کر لیں دھو کر, بالکل. اور اگر دھونے کے باوجود اگر داغ نہیں جاتا تو پھر اٹس اوکے. داغ کو دور کرنا لازمی نہیں ہے, اس نجاست کو دور کرنا لازم ہے. بعض کا دھو کے بھی جو ہے وہ نہیں دور ہوتا نا, اس کا داغ نہیں جاتا, تو پھر ایسے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اگر بستر وغیرہ سب دھونے کی ضرورت ہے ہمیں, اگر فار ایگزامپل کوئی مریض ہے اور اس کو پیشاب اس کا نکل جاتا ہے, بستر پہ لگ جاتا ہے, تو پھر ایسے میں بستر کو کیا کریں؟ نیا میٹرس خریدیں؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس کے اوپر چادر ڈال کے پڑھ سکتے ہیں جیسے استاد نے. ہاں لیکن پہلے کوشش کریں اس کو حتی الامکان تھوڑا سا صاف کر لیں, یعنی کہ پانی سے, وائپس وغیرہ سے, کسی سے آپ اس کو کر لیں صاف. بعض اوقات اٹھا کے دھوپ میں بھی رکھا جا سکتا ہے, تھوڑا پانی ڈال دیں اس کو, یعنی کہ جتنی ممکن, یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ بھی کتنی ممکن حد تک میں اس کو صاف کر سکتا ہوں, اتنا کر لیں. اس کے بعد پھر آپ اس کو اوپر چادر ڈال کے اور اس کو پھر آپ کر لیں. اور اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو بس اس کے اوپر پھر نئی چادر ڈال دیں تو انشاءاللہ. لیکن یہ بھی اینڈ سچویشن ہے, لیکن پہلے کوشش اپنی کرنی ہے, باقی پھر جو رہ گیا سو رہ گیا. چلیے الحمدللہ. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ دین میں آسانی ہے, بالکل بالکل سسٹر زینب, الحمدللہ ہمارے دین میں بہت آسانی ہے اور پیار بھی آتا ہے. اچھا ایک چیز میں اکثر سوچتی ہوں سبحان اللہ, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کہہ سکتے تھے کہ اگر تم بیمار ہو تو تم چھوڑ دو, رائٹ؟ کہہ سکتے تھے نا. فار ایگزامپل اگر ہم جنگ میں بھی ہیں تو آپ دیکھیں جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ طریقہ بتا دیا کہ بھی اچھا اب آپ نے وہاں پہ آپ اس طرح سے جماعت تو نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا سب چیز سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹلی چھوڑ دینے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ کہہ دیا کہ بھی پڑھنی ہے لیکن تم اس طرح کر لو یا اس طرح کر لو, لیکن پڑھنی ہے. کوئی چیز, کوئی حکمت سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کچھ؟ جی سسٹر, کیونکہ نماز میں اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے, اور جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے نا, اس میں ہمیں جس بھی ہم حالات میں ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں قوت دے رہے ہوتے ہیں. ہر نماز ہمیں زندگی جینے کا پھر ایک سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہے. بالکل الحمدللہ. یہ تو ہو گیا چلے نماز کے, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں آسانی دی گئی ہے, تو وہ آسانیاں کیوں ہیں؟ کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ تاکہ لوگ چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں. بالکل یہ بھی ہے, مشکل کی وجہ سے. یہ بھی بالکل ہے کہ بعض اوقات پھر ہمیں آسانی ملتی ہے تو ہم بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ بھی اچھا کون کس لیول پہ آ کے مجھے چھوڑنا ہے, ذرا سا سر درد ہوا تو چلو چھوڑ دو, پھر ہم یہ بھی کر سکتے تھے. بالکل یہ بھی ایک جواب ہے. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ڈسپلن کرنا سکھاتے ہیں. ہماری لائف میں ڈسپلن ہوتا ہے, ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, استقامت آتی ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, کبھی تھوڑا کام کیا چھوڑ دیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں فار ایگزامپل نماز چونکہ بڑی عبادت ہے, ہم اسی کے کو ایگزامپل میں لیتے ہیں کہ نماز ہے تو چاہے جو مرضی ہو,
نماز نہیں چھوڑنی. اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئیں گے، لیکن انسان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کام اس نے شروع کیا تو اس کو مسلسل کرے. تو لائف میں ہماری ڈسپلن بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. خالی نماز کی کوئی بھی اور چیز ہو جو کام کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل قرآن پڑھنے کی اگر ہمیں عادت ڈالنی ہے تو ذرا سا کچھ ہوا تو ہم قرآن جو ہے سب سے پہلے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بزی ہوتی ہیں تو نماز قرآن چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے اندر یہ عادت بھی اپنانی ہے کہ جو مرضی ہو، اگر آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ جیسے بیٹھیں 2-4 صفحات پڑھیں یا رکوع پڑھیں یا پورا مصحف پڑھیں، جو بھی آپ کی عادت ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ اب ایک سچویشن ایسی ہوگی کہ آپ بیمار ہیں، آپ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، اب آپ اپنی روٹین کے مطابق 5 صفحات نہیں پڑھ پا رہے تو 5 آیات پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، چھوڑنا نہیں ہے. اپنے آپ کو یعنی کہ اسٹرانگ بنانے کی بھی آئی تھنک یہ ایک پریکٹس ہے کہ کچھ بھی حالات ہو چھوڑنا نہیں ہے، بس لگے رہنا ہے. بعض کا سپیڈ ہو سکتا ہے تیز ہو، بعض کا ہو سکتا ہے سپیڈ کم ہو، لیکن وہ کام مسلسل کرتے رہنا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ استقامت دے، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ان احکام کے پیچھے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دکھائے. کیونکہ جب ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے تو پھر ہمارے اندر اور انرجی اور وہ اور جسے کہتے ہیں جذبہ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا علم عطا کرے، آمین. آپ لوگ جائے گا نہیں، میں انشاءاللہ ریکارڈنگ سٹاپ کروں گی، then I have to talk to you about something. تو میں دعائیں پہلے پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.